السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله اما بعد۔ آج کا موضوع ہے کہ شہید کون کون لوگ ہیں۔ ہم اس کے بارے میں جان لیں، ہر کسی کو شہید نہ کہہ دیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو فرمایا وہی شہید ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 لوگ شہید ہیں۔ 5 لوگوں کے بارے میں بتایا کہ وہ شہید ہیں۔ کون؟ طاعون میں مرنے والا، کہیں ہیجہ ہو گیا اور کوئی ایسی بیماری موذی آ گئی جس سے مر گیا، تو یہ شخص، اس شخص کا نام شہادت میں ہوگا۔ اور پیٹ کی بیماری میں مرنے والا، وہ بھی شہید ہے۔ ڈوب کر مرنے والا، وہ بھی شہید ہے۔ دیوار وغیرہ کے گرنے سے مرنے والا، اچانک دیوار گر گئی اور مر گیا، تو دیوار کے گرنے سے مرنے والا بھی شہید ہے۔ اور اللہ کے راستے میں قتل ہونے والا شہید ہے۔ یہ 5 لوگ جو ہے شہید کہلاتے ہیں۔ پھر سے سن لیں، طاعون میں مرنے والا، پیٹ کی بیماری میں مرنے والا، ڈوب کر مرنے والا، دیوار وغیرہ کے گرنے سے مرنے والا، اور اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے، وہ شہید ہے۔ یہ 5 لوگ شہید کہلاتے ہیں۔ اکثر ہم ہر کسی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا، بغیر جانے ہوئے غلط باتیں کہا کرتے ہیں اور گناہ حاصل کیا کرتے ہیں۔ اس لیے دین کا علم ہونا ضروری ہے۔ دین کے علم کو سیکھیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے بچے کو عالم بنائیں، حافظ قرآن بنائیں، تاکہ تمہارے گھروں میں اللہ کا دین آئے، تمہارے گھروں میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ہو، تمہارے گھروں میں فرشتے آئیں، رحمت نازل ہو، سکینہ نازل ہو، اطمینان ہو، سکون ہو۔ تو جب بچوں کو دین کا علم سکھائیں گے تبھی تو یہ سب چیزیں حاصل ہوں گی، تبھی تو دین کی معلومات ہوگی۔ ہم سب کوشش کریں، کسی کے 4 بچے اس نے چاروں بنا دیا، ڈاکٹر، انجینئر، یہ وہ، کسی کو میکینک بنا دیا، کوئی ڈرائیور بنا دیا، کوئی کچھ کر دیا، نہیں بنائے تو قرآن کا سمجھنے والا نہیں بنا سکا، حدیثوں کا جاننے والا نہیں بنا سکا، دینی مسائل کا جاننے والا نہیں بنا سکا، عالم نہ بنا سکا۔ کتنے بڑے افسوس کا مقام ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کو دین کا علم سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جنہوں نے دین کو سیکھا ہے، اللہ ان کو عمل کی توفیق دے۔ دین کو دنیا کے کمانے کا ذریعہ نہ بنائیں، دین کو دنیا کے کمانے کا ذریعہ نہ بنائیں، جھوٹ بول کر مال نہ کمائیں، اپنے بچوں کی حرام مال سے پرورش نہ کریں۔ دینے والے کو تو اجر مل جائے گا، لیکن تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اللہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث پاک پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔